یہ ایک سنسنیخیز کہانی ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک پرانے ساحلی گاؤں سمیر پور سے، جہاں نسلوں سے ایک ڈراؤنی داستان سنائی جاتی تھی۔ نیلی ریت کا جزیرہ، ایک ایسا جزیرہ جو صرف سال میں ایک رات چاند گرہن کے وقت سمندر کی سطح پر ابھرتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا تھا کہ اس کی نیلی ریت انسانی جسم کو اندر کھینچ لیتی ہے، اور جزیرے کے بیچوں بیچ ایک ایسا راز چھپا ہے جو صدیوں سے لوگوں کی جانیں لیتا آیا ہے۔ گاؤں والے اس جگہ کا نام سن کر بھی کانپ جاتے تھے، سوائے ایک نوجوان کے، ارمان ایک نڈر، شرارتی مگر ذہین لڑکا تھا۔ اس کے دادا شیراں بابا دنیا بھر کے سمندری سفر کرنے والے مشہور ملح، مرنے سے پہلے انہوں نے ارمان کے ہاتھ میں ایک پرانا ٹوٹا ہوا نقشہ پکڑایا تھا۔ نقشے پر نیلی روشنائی سے بنا ایک دائرہ تھا اور لکھا تھا، جس دن چاند زمین کے پیچھے چھپے، جزیرہ راستہ دکھائے گا، لیکن پلٹ کر نہ دیکھنا، کبھی نہیں۔ دادا کے آخری لفظ ارمان کے ذہن میں دھڑکتے رہے۔ آخر ایک رات اس نے طے کر لیا کہ وہ نیلی ریت کے جزیرے کو تلاش کرنے ضرور جائے گا۔ چاند گرہن والی رات قریب آئی، سمندر پر خاموشی چھا چکی تھی، لہر بھی جیسے سانس لیے کھڑی تھی۔ ارمان اپنی بوسیدہ کشتی لے کر اندھیرے پانیوں میں چل پڑا۔ آدھی رات ہوئی تو سمندر اچانک گہرا نیلا ہونے لگا، اور پھر پانی کے بیچ سے ایک جزیرہ ابھرا، نیلی روشنی سے چمکتا ہوا، بالکل خاموش، جیسے زندہ ہو۔ ارمان جب کنارے پر اترا تو اس نے دیکھا ریت واقعی نیلی تھی، لیکن صرف رنگ ہی عجیب نہیں تھا، ریت سانس لیتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ قدم رکھنے پر ایسا لگتا جیسے ریت اندر سے دھڑک رہی ہو۔ جزیرے پر ہلکی ہلکی سیٹی جیسی آواز گونج رہی تھی، جیسے کوئی بہت دور سے پکار رہا ہو۔ ارمان نے دل مضبوط کیا اور نقشے کے اشارے کے مطابق اندر کی طرف بڑھنے لگا۔ چلتے چلتے اسے ایک جلا ہوا درخت ملا، جس کی شاخوں پر عجیب نیلے نشان تھے۔ درخت کے نیچے ایک چمڑے کی ڈائری پڑی تھی۔ ڈائری پر لکھا تھا، میں تنویر ہوں، اگر کوئی یہ ڈائری پڑھ رہا ہے تو پیچھے مت دیکھنا، وہیں خطرہ ہے جہاں آواز نہ ہو۔ ارمان کے خون میں سنسنی دوڑ گئی، لیکن وہ آگے بڑھتا رہا۔ جزیرے کے بیچ پہنچ کر اس نے وہ چیز دیکھی جس نے اسے پیروں تک بے آواز کر دیا۔ جزیرے کے مرکز میں ایک غار تھی، اور اس غار کے اندر ایک نیلی دیوار چمک رہی تھی، جیسے پانی کا پردہ ہو۔ جیسے ہی ارمان نے دیوار کو چھوا، پورا جزیرہ کانپ اٹھا، نیلی ریت ہوا میں اڑنے لگی، اور غار کے اندر سے ہولناک آواز گونجنے لگی۔ تبھی نیلی دیوار آہستہ آہستہ دروازے کی شکل میں بدلنے لگی۔ دروازے کے اندر ایک شہر دکھائی دینے لگا، اجڑا ہوا، ٹوٹا ہوا، لیکن ہوا میں تیرتا ہوا، جیسے کسی اور دنیا کا حصہ ہو۔ ارمان دل پکڑ کر پیچھے ہٹنے لگا، مگر نقشے پر لکھے ہوئے الفاظ اسے روک رہے تھے۔ آخر وہ دروازے کے اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی اندر قدم رکھا، فضا بدل گئی۔ نیچے زمین نہیں، بلکہ ایک نیلا دھواں، اور اس پر تیرتے ہوئے ٹوٹے محل، ٹوٹی عمارتیں، اور نیلی روشنی میں ڈوبی ہوئی مخلوقات۔ ان میں سے ایک مخلوق نے ارمان کو دیکھ لیا، ایک لمبی انسانی جسم والی مگر ریت سے بنی ہوئی چیز۔ اس کی آنکھیں نیلی آگ کی طرح جل رہی تھیں۔ وہ مخلوق بولی، آخری خون آنے والا ہے، جزیرہ جاگ جائے گا۔ راستے بدلنے لگے، ارمان بھاگنے لگا جیسے شہر خود حرکت کر رہا ہو۔ ایک ٹوٹے برج میں چھپتے ہوئے اس نے دیواروں پر عجیب لکھائی دیکھی۔ ان لکھائیوں سے اسے ایک حقیقت معلوم ہوئی، یہ جزیرہ کبھی ایک عظیم سلطنت تھی۔ اس کے لوگ نیلی ریت کو طاقت کا ذریعہ بناتے تھے، لیکن ریت جاندار تھی، دھڑکتی تھی، اور آہستہ آہستہ سب کو نگل گئی۔ اب یہ ریت انسانوں کی زندگی کھا کر زندہ رہتی ہے۔
ارمان کو ایک بات سمجھ آئی، جزیرہ ہر 100 سال میں صرف ایک انسان کو باہر جانے دیتا ہے، وہ بھی اسی انسان کو جو اس کا راز دنیا تک پہنچا سکے۔ لیکن راستہ ایک تھا، مر کر یا مار کر نکلنا۔ اسی لمحے وہی نیلی مخلوق واپس آ گئی۔ اس نے کہا، تو اس سلطنت کے آخری محافظوں کو جگا چکا ہے، اب بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پوری وادی ہلنے لگی، نیلی ریت کے طوفان اٹھنے لگے۔ ارمان پوری طاقت سے بھاگا، شہر کے راستے مڑ مڑ کر سامنے آنے لگے، مگر اس نے دادا کا نقشہ یاد رکھا۔ آخر وہ دوبارہ نیلی دیوار تک آ گیا۔ دیوار بند ہو چکی تھی، پیچھے مخلوقات قریب آ رہی تھیں، زمین نیلی آگ سے جل رہی تھی، ریت اس کے قدموں کو اندر کھینچ رہی تھی۔ ارمان نے چیخ کر کہا، میں تمہارا راز دنیا کو بتاؤں گا، مجھے جانے دو۔ دیوار اچانک پھٹی، نیلی روشنی پھیلی، ارمان باہر ساحل پر گرا، بے ہوش۔ آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی، جزیرہ غائب تھا، سمندر نارمل تھا، لیکن اس کی مٹھی میں تنویر کی ڈائری تھی، اور اس ڈائری کے آخری لائن اب تبدیل ہو چکی تھی۔ اب راز تمہارا ہے اور وہ تمہیں پھر بلائے گا۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، جزیرہ ہر صدی نہیں، اب ہر چاند گرہن پر بیدار ہوتا ہے، کیونکہ اس نے نشان زدہ انسان تلاش کر لیا ہے، اور وہ انسان ارمان ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔